جی السلام علیکم جی تمام دیکھنے والے دوستوں اور بھائیوں کو میری طرف سے ایک بار پھر السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو بھائی ابھی ہم بات کرتے ہیں ورک ویزا پہ، امپلائمنٹ ویزا پہ، ورک پرمٹ پہ جو لوگ جابس کے لیے باہر جاتے ہیں۔ خاص طور پہ ابھی ہم بات کریں گے مڈل ایسٹ کی، سعودی عربیہ، دبئی، بحرین، عمان، کویت اینڈ قطر۔ تو یہاں پہ ورک ویزا پہ آنے کے لیے آپ جو میڈیکل کرواتے ہیں پاکستان سے یا پروٹیکٹر کرواتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کی پرائز کیا ہے، وہ آپ کیسے کرواتے ہیں، سینٹر پاکستان میں کہاں کہاں پہ ہیں، تو یہ ہمارے 2 اسٹیپ پہ ویڈیو ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں میڈیکل کی، کہ آپ نے پاکستان سے جو میڈیکل ایگزامینیشن کروانا ہوتا ہے اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کون سا ادارہ ہے جو یہ کر رہا ہوتا ہے اور اس کی آتھرائزیشن کس کے ساتھ ہوتی ہے۔ نمبر 1 تو ادارے کا نام ہوتا ہے یہ بیورو آف امیگریشن اوورسیز امپلائمنٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ایتھورائزڈ میڈیکل سینٹر ہوتے ہیں، ہاسپٹلز ہوتے ہیں، کچھ کلینکس بھی ہوتے ہیں جو آپ کا میڈیکل ایگزامینیشن کرتے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے ہیں جی سی سی کنٹریز کی، ٹھیک ہے۔ آپ نے نوٹس میں رکھنا ہے دبئی، بحرین، عمان، سعودی عربیہ، کویت اور قطر کے لیے ہم بات کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کا پروسیجر کیا ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس کا طریقہ کار کیا ہے، آپ نے میڈیکل کیسے کروانا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس ایک آتھرائزیشن سینٹر ہونا چاہیے، آپ کے شہر میں ہے، دوسرے کسی شہر میں ہے، تحصیل میں ہے، ضلع میں ہے، ڈویژن میں ہے۔ تو وہاں کے لیے آپ نے اپنا ایک میڈیکل ٹوکن اپوائنٹمنٹ لینی ہے۔ وہ نارملی آپ کو ٹریول ایجنسیاں، کمپنیاں یا پھر موبائل کمپیوٹر شاپس کا جو آن لائن کام کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو ایک آن لائن بکنگ بنا دیتے ہیں، آن لائن اپوائنٹمنٹ بنا کے دیتے ہیں، ایک ٹوکن نکال کے دیتے ہیں۔ مارکیٹ بیسڈ اس کی پرائس ہوتی ہے 4000، 5000، 4500، 3500، اس طرح کی پرائز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پاسپورٹ اور CNIC کے ساتھ آپ نے میڈیکل کروانا ہوتا ہے، یہ 2 چیزیں آپ نے لے کے جانی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ 2 ہی ڈاکومنٹ آپ کو چاہیے اور ٹوکن آپ کو چاہیے، 3 چیزیں آپ نے لے کے میڈیکل سینٹر جانا ہے۔ اب اس میں آپ کے پاس جو ٹیسٹ ہے وہ کیا کیا ہے۔ سب سے پہلے نمبر 1 ہے آپ کا بلڈ ٹیسٹ، آپ کا خون کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، پھر آپ کا ایکس رے لیا جاتا ہے اونلی چیسٹ کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا ایک فزیکل ایگزامینیشن ہے اور یہ آپ کا میڈیکل کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور یہ رپورٹ آن لائن میں ہی اپلوڈ ہو جاتی ہے، آپ کو واٹس ایپ میں مل سکتی ہے، جی میل پہ مل سکتی ہے، جس سینٹر سے آپ نے ٹوکن لیا ہے وہاں پہ آ سکتی ہے، ڈائریکٹ آپ کے پاس بھی آ سکتی ہے۔ تو اب ہم بات کر لیتے ہیں اس میں ریکوائرڈ ڈاکومنٹس کون کون سے ضروری ہیں۔ آپ کا اوریجنل CNIC یعنی شناختی کارڈ، آپ کی ایک پاسپورٹ سائز فوٹو آپ کے پاس ہونی چاہیے وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ، آپ کا اگر ویزا کاپی ہے تو وہ بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے، نہیں ہے تو پھر آپ پہلے میڈیکل کروا لیں گے، میڈیکل اپوائنٹمنٹ سلپ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے پاس پہلے سے موجود ہوں تو آپ اپنا میڈیکل کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں یہاں پہ مینشن کر دیتا ہوں، لسٹ میں بتا دیتا ہوں جو میجر میڈیکل سینٹرز ہیں آتھورائزڈ پاکستان پورے میں، اس میں نمبر 1 پہ ہے کراچی سٹی، ٹھیک ہے، ایک ہی شہر میں بہت سارے سینٹر بھی ہوتے ہیں۔ نمبر 2 پہ ہے پنجاب کے لیے لاہور سٹی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد نمبر 3 میں ہے راولپنڈی ڈویژن اور اسلام آباد فیڈرل کے لیے۔ نمبر 4 میں ہے آپ کے پاس پشاور KPK کے لیے، خیبر پختونخوا۔ اس کے بعد آپ کے پاس ہے ملتان کے لیے سرائکی بیلٹ ہے یہ۔ اس کے بعد آپ کے پاس ہے فیصل آباد۔ یہ آپ کے آتھورائزڈ پاکستان کے میڈیکل سینٹرز سٹیز ہیں جہاں پہ آپ کو سینٹرز مل سکتے ہیں جہاں سے آپ نے اپنا میڈیکل کروانا ہوتا ہے۔ تو یہ سٹیپ 1 تھا جو میڈیکل ہے، میڈیکل کیسے کروانا ہے، کیا کیا چیزیں آپ کو ریکوائرڈ ہیں، ڈاکومنٹس، پرائز، ساری چیزیں میں نے آپ کو نوٹس کروا دی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں پروٹیکٹر کی۔ پروٹیکٹر آپ نے کیسے کروانا ہے، پروٹیکٹر کس ادارے کا ہوتا ہے۔ سیم ادارہ ہے پاکستان کا، یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ہی ادارے ہیں، بیورو آف امیگریشن اوورسیز امپلائمنٹ۔ پروٹیکٹر بھی یہی کرتے ہیں، میڈیکل بھی یہی کرتے ہیں۔ آگے کچھ لوگوں نے، کچھ ہاسپٹلز نے، سینٹرز نے، کلینکس نے ان کے ساتھ اپنی کیا کی ہوتی ہے، رجسٹریشن کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آتھورائزڈ سینٹر ہوتے ہیں۔
تو اب آپ نے جب باہر جانا ہے تو میڈیکل ہو گیا. نمبر 2 آپ کو پروٹیکٹر چاہیے. پروٹیکٹر کا مطلب آپ پہلے سمجھ لیجئے. پروٹیکٹر آپ کا ہوتا ہے آپ کے ویزے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. جس کمپنی سے جس ملک سے آپ نے ویزا لیا ہے وہ ویزا آپ کا ایک طرح سے ویریفائڈ ہو جاتا ہے. پروٹیکٹر آفس میں آپ کے پاسپورٹ پہ ایک پروٹیکٹر لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پروٹیکٹر میں پروسیجر کیا ہے, طریقہ کار کیا ہے, آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے, پرائز کیا ہے, ڈاکومنٹس کیا ہیں, سینٹر کون کون سے ہیں پاکستان میں. تو نمبر 1 پہ آپ کے پاس انشورنس ہے. ٹھیک ہے, ویلفیئر آرگنائزیشن کی کسی انشورنس ہونی چاہیے آپ کے پاس. وہ آپ جس سے بھی پروٹیکٹر لیں گے, ٹھیک ہے, یا کروانے کے لیے جائیں گے, یا جو آپ کا ایجنٹ ہے, ٹریول کمپنی ہے, وہ آپ کو یہ پروٹیکٹر بنوا کے انشورنس بنوا کے دے دے گی. اور آپ کو پروٹیکٹر آفس یا وزٹ جس کا آپ نے کرنا ہے, جس سینٹر آپ نے جانا ہے, ٹھیک ہے, اس کی اپوائنٹمنٹ بھی بنا کے دے دے گی. ٹھیک ہے, آپ نے اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کر دینے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس پر جو آپ کی اسٹیمپ ہے وہ پروٹیکٹر آفس سے ہی لگتی ہے. اس کا مطلب پروٹیکٹر ہی ہوتا ہے اور آپ کا ویزا محفوظ ہو جاتا ہے. آپ 100% پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ لیگل ہو جاتے ہیں اور اگلے کنٹری کے لیے بھی یہ ایکسیپٹڈ اور 100% شورٹی ہوتی ہے. تو نمبر 1 ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں ڈاکومنٹس کون کون سے چاہیے پروٹیکٹر کے لیے. سب سے پہلے آپ کا ہے آئی ڈی کارڈ, شناختی کارڈ, CNIC. نمبر 2 آپ کا جو ورک پرمٹ یا ویزا ایشو ہوا ہے وہ نمبر 2. اس کے بعد نمبر 3 اگر آپ کا کوئی کانٹریکٹ ایگریمنٹ, آفر لیٹر, امپلائمنٹ کانٹریکٹ آیا ہوا ہے جس کو آپ نے سائن کیا ہے وہ بھی ساتھ لے کے جانا ہے. اس کے بعد جو آپ نے پہلے میڈیکل کروایا تھا, میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ آپ نے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے. 1 عدد فوٹو پاسپورٹ سائز وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ وہ آپ نے اپنے ساتھ لے کے جانی ہے. اس کے بعد آپ کی پروٹیکٹر فی سلپ ہے, جس نے آپ کا پروٹیکٹر بک کیا ہے وہ آپ کو ایک ٹوکن یا ایک سلپ دے گا پروٹیکٹر آفس جانے کے لیے, سینٹر جانے کے لیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد انشورنس کی بھی ایک سلپ آپ کو دے گا. یہ سارے ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے تو آپ اپنا پروٹیکٹر کروا سکتے ہیں. اب میں بات کروں پروٹیکٹر کی فیس کا, تو جو سرکاری فیس ہے اس کی گورنمنٹ کی سیٹ شدہ فیس ہے وہ 9,000 سے 12,000 روپے ہے. لیکن ٹھیک ہے, اس میں کچھ ایکسٹرا چیزیں بھی چارج کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اور کچھ ایکسٹرا ایکسپینس بھی ہیں, تو اس لیے یہ 25, 30, 35, 40 کے اراؤنڈ بھی چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی میں یہاں پہ آپ کو پورے پاکستان کے پروٹیکٹر آفس کی لسٹ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے پروٹیکٹر آفس کس میں جانا ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے راولپنڈی ڈویژن کے لیے میں بات کر لوں تو راولپنڈی ڈویژن کا سینٹر ہے اسلام آباد, فیڈرل سینٹر ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پنجاب کے لیے آپ کے پاس نمبر 1 پہ ہے لاہور. سندھ کے لیے نمبر 1 پہ ہے آپ کے پاس کراچی. KPK خیبر پختونخوا کے لیے ہے پشاور. اور سرائکی بیلٹ والے بھائی جو ہیں ان کے لیے ہے ملتان سینٹر. اس کے بعد آپ کے پاس ہے مالاکنڈ سینٹر KPK سائڈ پہ, اور بلوچستان کے لیے ہے کوئٹہ سینٹر. اور اس کے علاوہ پنجاب میں کوئٹہ سیالکوٹ سینٹر ہے, سیالکوٹ بھی آپ کروا سکتے ہیں, اور فیصل آباد بھی آپ کے لیے سینٹر ہے. تو یہ میں نے جو آپ کو 2 چیزیں بتائی ہیں, ایک میڈیکل اور ایک پروٹیکٹر, تو نوٹ کر لیجئے. یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں GCC گلف ممالک کی, سعودی عربیہ, دبئی, بحرین, عمان, قطر اینڈ کویت. اس کا پروسیجر ہم نے بتایا ہے, میڈیکل کا, اس کا پروٹیکٹر کا طریقہ کار بتایا ہے. اور جب بھی آپ کسی سے اپنا ویزا حاصل کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں آپ یہ چیزیں نوٹس کر لیجئے گا کہ آپ کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں, اور آپ اپنا پروٹیکٹر کروا رہے ہیں, آپ اپنا میڈیکل کروا رہے ہیں, یہ ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں. یہ پرائس لسٹ ہے جو میں نے آپ کو آئیڈیل بیسڈ, مارکیٹ بیسڈ کے اوپر گورنمنٹ فیسز کے ساتھ بتائی ہے. ایکسٹرا چارج ٹریول ایجنٹ یا ٹریول کمپنیاں جو ویزے والے لوگ ہیں وہ کتنا چارج کر رہے ہیں, یہ آپ کے اوپر اور ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کی کنورسیشن یا ڈیلز آپس میں کیا ہیں. تو بھائی یہاں تک یہ ویڈیو اسپیشلی پاکستان کے لیے ہے. چینل کو لازمی لائک کیجئے, شیئر کیجئے, کمنٹس کیجئے, سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. بیل آئیکن کا بٹن ہے, گھنٹی کا بٹن ہے, اس کو لازمی پریس کیجئے تاکہ آپ کو ایسی لیٹسٹ اپڈیٹ, نیوز, انفارمیشن ملتی رہے. اور جو بھائی بیرون ملک سفر کر رہے ہیں, یہ مفید معلومات ان کے لیے ہے.
ٹھیک ہے، تو ہماری حوصلہ افزائی کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیے، سبسکرائب لازمی کیجئے۔ واٹس اپ میرا چینل ڈسکرپشن میں اور ویڈیو ڈسکرپشن میں موجود رہتا ہے۔ مزید کوئی رہنمائی، حوصلہ افزائی کرنی ہو، لینی ہو، ہیلپ لینی ہو، ٹھیک ہے، یا پھر گپ شپ لگانی ہو تو میرا واٹس اپ نمبر موجود رہتا ہے۔ تب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔